اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ سے سورہ بقرہ کے نزول سے متعلق گفتگو کی تھی۔ ابھی یہ بیان جاری ہے۔ آج ہم مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ سورہ بقرہ کا نزول کن حالات میں ہوا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایت دینی شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایت پر مشتمل ہیں جن میں سے اکثر ابتدائی میں بھیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہی۔ خواتین حضرات، ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی جو کہ مکہ تھا، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تو یہ چھوٹی سی بستی مدینہ تھی اور تمام عرب جو تھا اس کے مخالف۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کرے، اور دوم یہ کہ وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے، اور سوم یہ کہ بے خانما ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہو بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آنا۔ چہارم یہ کہ وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور پنجم یہ کہ ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی ٹالنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان 5 امور کے متعلق ابتدائی ہدایت دی جو یہ 5 امور ہم نے جیسے بیان کیا۔ خواتین حضرات، دعوت اسلامی کے اس مرحلہ میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے
مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسلک کی حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو چکے تھے، اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرۂ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائے اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھے تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ ان لوگوں میں تیسری قسم وہ تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں چوتھی قسم وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی۔ جتنی قسم کے بھی منافقین تھے وہ سب اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کی طرف سے صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایت بھیجی گئی۔ تو یہ تھا ایک مختصر اوور ویو سورہ بقرہ کا، کہ سورہ بقرہ میں جو کچھ شامل ہیں اور جو آیتیں شامل ہیں وہ کس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کے بتائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی خطائیں معاف کرے اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔